90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک آپ انداز کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا، رونے کی کہانی، رولانے کی کہانی، رنگ جمانے کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی ہے۔ اہل بیت اطہار پہ الزام لگانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کہانی یہ صبر کی کہانی ہے، یہ حق کی راہ میں قربانی کی کہانی ہے۔ وہاں رونا کہاں ہے، وہاں دھونا کہاں ہے، وہاں سر کا بال نوچنا کہاں ہے، وہاں عام آدمی کی طرح سر سے دیوار سے سر ٹکرانا کہاں ہے۔ وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہے، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تو اب اس حالت میں سوائے صبر کے اور حق کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ نہ اس کے سامنے گھگیایا ہمیں زندگی کی بھیک دے دے، ہمارے علی اصغر کو بچا دے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے، چلو وقتی طور پر ہم تجھ کو مان لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے امام نے آخر تک حق پر قائم رہ کر تلواروں کے ہجوم میں، تیروں کے ہجوم میں، لاشوں کے انبار پہ 1 انچ پیچھے نہیں ہوئے، 1 انچ بیک فوٹ پر نہیں گئے۔ کہا میں ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا تو نہیں دوں گا، چاہے تلوار چلے، چاہے گردن کٹے، چاہے بچے پٹے، چاہے پیاس کے مارے بچے بلکیں، ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا۔ ظالم کو سمرتن کا مطلب ہے ظلم کی حمایت کرنا، ظلم کا ساتھ دینا۔ یہ حسین سے نہیں ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تو میری گردن اتار سکتا ہے، مگر میرے پاس ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ میرے پاس ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں دوں گا۔ تو لاشیں گرتی رہی، حسین کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخر میں بہزاروں تلواروں کا زخم سہ کر، یہاں تک کہ 70 زخم نیزوں کے کھا کر سجدے میں سر رکھ دیا، گردن کٹ گئی، مگر حسین اپنا ہاتھ اس ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا، اپنا ہاتھ بچا لیا، اپنا ضمیر بچا لیا۔ ذرہ ذرہ پکار اٹھا کربلا کا، یزید اپنے مقصد میں ہار گیا، چونکہ وہ حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا، مگر وہ 22,000 تلوار چلا کر کے حسین کا ہاتھ نہیں لے پایا۔ یزید اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا اور حسین اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو دنیا کی ساری مصیبت وہاں جمع ہو گئی۔ کربلا میں بھوک جمع ہے، کربلا میں پیاس جمع ہے، کربلا میں پردیس جمع ہے، کربلا میں چٹکل میدان جمع ہے، کربلا میں دودھ پیتے بچوں کی پیاس جمع ہے، کربلا میں جوان بیٹوں کی بیماری جمع ہے، جہاں جوان بیٹوں کی ساری مصیبت جمع ہے۔ مگر اہل بیت اطہار کی عظیمت کو سلام، ان کے حوصلوں کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کی جرأت کو سلام۔ قیامت تک کا مسلمان وہاں سے ہمت لے گا، جرأت لے گا، صبر کا سبق سیکھے گا کہ ان لوگوں نے مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اسلام نہیں چھوڑا، صداقت کا دامن نہیں چھوڑا، حق کوئی نہیں چھوڑا، گردن دے دیا مگر ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ اس لیے یزید ہار گیا، حسین اپنے مقصد میں جیت گیا، حسین اعظم اپنے مقصد میں جیت گیا، حسین اعظم اپنے مقصد میں جیت گیا۔ انہوں نے کیا تماشا بنا ڈالا، بدھی بنانا، بنجو بجانا، ڈی جے بجانا، تازیہ نکالنا، امام باڑے پہ سارے لوگوں کا سر ملا کے فاتحہ دلانا۔ وہ دن ہے حسین کی شان سننے کا، وہ دن ہے کربلا والوں کا پیغام عام کرنے کا، وہ دن ہے قرآن کی تلاوت کا، وہ دن ہے سجدہ کرنے کا، وہ دن اہل بیت اطہار کو خیرات پیش کرنے کا۔ کربلا والوں کی ہمت کو سلام، ان کی عظیمت کو سلام۔ جو کام کروڑوں آدمی مل کے نہیں کر سکتا ہے، وہ کام تنہا حسین نے کر کے دکھا دیا، وہ کام تنہا حسین کے گھر والوں نے کر کے دکھا دیا۔ میرے گھر میں ایک لاش نکلتی ہے تو نہ ماں کو ہوش ہوتا ہے نہ بہن کو ہوش رہتا ہے، ادھر وہ کپڑے کھل رہا ہے، سر کے بال نوچے جا رہے ہیں، اب مینا اور طوطا کہہ کر کے نوحہ اور ماتم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہماری ماؤں کی جہالت، لیکن سکینہ کی عظمت پہ قربان،
حضرت زینب فاطمہ الزہرا کی بیٹی کی دینداری پہ قربان کہ لاشوں کے انبار پہ بھی سر سے دوپٹہ نہیں کھسکا، لاشوں کے ہجوم میں بھی نہ غیروں کے لیے چہرہ کھلا، چہرہ چھپا کے رکھنا، سر کے بال چھپا کے رکھنا، اجنبی مردوں کے سامنے برہنہ نہیں ہونا، وہاں مصیبتوں کے ہجوم میں بھی اپنے آپ کی حفاظت کر کے رکھنا۔ اس طرح یہ حوصلہ کوئی نہیں دے سکتا، مصطفیٰ کے گھر والوں کا ہی حصہ تھا۔ یہاں تو تھوڑی سی غریبی آئی سارا تماشا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی سر کے پال نہ کھلے، وہاں سینہ کو بھی نہیں ہوگی، نہ چہرے کو پیٹا گیا، چونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب وتابت الجاہلیہ۔ حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پہ مارے، جو اپنے گریبان کو پھاڑے، جو جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ اور ماتم کرے۔ حضور کہتے ہیں وہ ہمارے گھروں میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے لیس منا من ضرب الحدود، جو اپنے چہرے پہ مارے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنے گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو بداول جاہلیہ، جو جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ ماتم کرے، جب تک زندہ ہے تو پوچھنے والا نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد مینا اور سونا ہو گیا، اس کے بعد ایک ایک باتوں کو یاد کر کے رونا ہے اور سینہ پیٹنا ہے۔ امام حسین کے امام کے گھر والوں نے بتا دیا کہ جب وہاں کا مرد بھی لاجواب ہے، وہاں کی مستورات بھی لاجواب ہے، وہاں کی خاتون بھی لاجواب ہے، اس لیے حضور کے گھر والوں سے ہٹا تو ہمارا تماشا بڑھ گیا۔ آج جس دن مصطفیٰ کے گھر والوں کی سچی محبت پیدا ہوگی، اس دن سجدہ بڑھے گا، اس دن نماز بڑھے گی، تماشا گھٹے گا، جہالت گھٹے گی، جاہلیت گھٹے گی، سجدہ بڑھے گا، عبادت بڑھے گی، تلاوت بڑھے گی، ذکر و اذکار بڑھے گا، اور پھر ایمان کی پختگی بڑھے گی کہ کوئی نوکری ایمان لوٹ نہ لے، اور کوئی چھوکری ایمان لوٹ نہ لے۔ یہ اس وقت بات ہوگی جب اہل بیت سے سچی محبت ہوگی، جب قرآن سے سچی محبت ہوگی، جب ہمارے گھر میں آخرت کا، جنت کا، مصطفیٰ کے شہزادوں کا ذکر ہوگا، تمہاری بیٹی کا بھی ایمان اسٹرانگ ہوگا۔ کوئی 5 کروڑ دے کے بھی ایمان لوٹنا چاہے، ہماری بیٹی اس کے چہرے پہ تھوک دے گی اور کہے گی میں فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں، میں جان دے دوں گی مگر اپنا ایمان، اپنا حیا نہیں دوں گی، اس لیے میں ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ یہ بات وہ بولے گی جس فاطمہ کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو سکینہ کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو زینب کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو شہربانوں کو جانتی ہے، یہ بات وہ بولے گی جو مصطفیٰ کی بیویوں کو جانتی ہے، جو کرینہ کو جانتی ہے، جو کیٹرینہ کو جانتی ہے، جو شاہ رخ خان کی بیوی گوری خان کو جانتی ہے۔ وہ تو کسی خوبصورت لڑکے کو دیکھے گا ایمان بیچ ڈالے گی، وہ تو نوکری والے کو دیکھے گا ایمان بیچ ڈالے گی۔ یہی حال ہو رہا ہے مسلمانوں کے کئی لاکھ بچے جو غیروں کی گود میں بھیڑ چڑھ گئے، اسی لیے ان کے گھر میں تماشا ہے، ان کے گھر میں واٹس ایپ ہے، ان کے گھر میں انسٹاگرام ہے، ان سے گھر میں رات بھر بولو فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ان کے گھر میں مولانا کو گالی دیا جاتا ہے، ان کے گھر میں دین کے نام پہ صرف سیوئی کھانا اور دین کے نام پہ سوائے صرف ٹوپی پہننا اور نیا کپڑا پہننا، یہی عید ہے۔ چاہے رمضان میں ایک رات تراویح نہ پڑھا ہو، چاہے رمضان میں ختم قرآن نہ کیا ہو، ایک دن کا روزہ نہ رکھا ہو، اس کا مطلب عید ہے سوئی کھانا، اس کے مطلب عید ہے تہوار موج مستی کرنا۔ ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہمارے بچے کیا اسلام کے نام پہ سب کچھ قربان کریں گے۔ آج ضرورت ہے کہ حسین اعظم کو پڑھا جائے، اپنے بچوں کی گھٹی میں ایمان پلایا جائے۔ یہ دنیا چھن بھر کی ہے، آخرت دائمی ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہمارے لیے ماڈل ہے، ان کی قربانی ہمارے لیے ایک عظیم شاہراہ ہے، اس سے روشنی حاصل کرنی ہے، حق پر قائم رہنا ہے، سچائی کا دامن تھامے رہنا ہے، کبھی جھوٹ فریب کے لالچ میں نہیں پڑنا ہے، حیا اور پردہ کا دامن تھامے رہنا ہے، کبھی فلمی کلچر کو نہیں پکڑنا ہے۔ اگر ہم نے ایسے اپنے بچوں کو سکھایا، میرا بیٹا نوکری ملے نہ ملے، وہ کبھی کسی کافرہ کی شکل و صورت دیکھ کر اپنا ایمان نہیں بیچے گا، اس کی گھٹی میں حسین اور کی محبت پلا دینی ہے تاکہ جان جائے مگر ایمان نہ جائے، حیا نہ جائے، عزت نہ جائے، یہ بدن ناپاک نہ ہو۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فزکس بعد میں پڑھے، پہلے وہ قرآن پڑھے، کیمسٹری بعد میں پڑھے، پہلے مصطفیٰ کی حدیث پڑھے، پہلے دنیا داروں کی کہانی بعد میں پڑھے، پہلے مصطفیٰ کے گھر والوں کی کہانی پڑھے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا قرآن اور میرے گھر والے، ان دونوں کی محبت کی رسی کو تھامے رکھو گے تو
गुमराह नहीं होगे। तो जिनके घर में ये दोनों चीजें हैं, उनका बेटा बाप का फरमाबरदार है, उनकी बेटी अब हया में रहती है, उनके घर का कोई बच्चा काफिरों के साथ नहीं भागा। और जहां मौलाना को गाली है, जहां दिन का कोई चर्चा नहीं है, जहां अमिताभ की बात है, कटरीना की बात है, फुटबॉलर क्रिकेटर की बात है, जहां इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात है, जहां सिर्फ दुनिया कमाने की बात है, और जहां गैर मुस्लिमों से दोस्ती है, जहां पर्दा नहीं है, वहां तो सात बीवियां, जहां वहां तो आधी उम्र की औरतें वो गैर मर्दों से चैटिंग करती है, वहां तो जवान बेटियां, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, वहां के जवान लड़के, उसकी गर्लफ्रेंड अलग है। ये 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर नहीं बल्कि तवाइफ का अड्डा ठहर गया, जहां बाप अलग मस्ती कर रहा है, माँ अलग मस्ती कर रही है, बेटा अलग मस्ती कर रहा है, बेटी अलग मस्ती कर रही है। वो घर बनाया है कि तवाइफ का अड्डा बना दिया है, जहां कुरान नहीं है, जहां हुसैन का चर्चा नहीं है, जहां सकीना और ज़ैनब का चर्चा नहीं है, वहां यही तमाशा है ज़िना का, यही तमाशा है फिल्म का, यही तमाशा है उरियानियत का, यही तमाशा है फहाशी का, यही तमाशा है साहब ढोल बजाने का, नाचने का, गाने का, और डीजे का तमाशा है। जिस दिन घर में हुसैन आ गए, जहालत मिटेगी, शरीयत का राज कायम हो जाएगा। इसलिए मुस्तफा ने कहा था, दो भारी चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहना, गुमराह नहीं हो गए। यह दोनों हैं, दोनों से नूर मिलता है, कुरान से भी नूर मिलता है और अहले बैत से भी नूर मिलता है। बस थोड़ी सी सच्ची कहानी चंद मिनटों में, उसके बाद आप जो चाहते हैं वही होगा। चूंकि अब आप खिताब सुनने का, खिताब पे अमल करने का वो तो है नहीं, अब तो साहब स्टाइल देखना है, और साहब जिंदगी जैसे हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारेंगे, उसमें कोई तब्दीली और चेंजिंग तो लाने का है नहीं। अलबत्ता प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा, जुमा का खुतबा बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा नमाजी बने न बने, ईदैन का खिताब बंद नहीं होगा, चाहे एक बंदा नमाजी बने न बने, अज़ान बंद नहीं होगी, ये नमाज का ऐलान है। एक बंदा नमाज पढ़ने आए ना आए, अज़ान होगी क़यामत तक, जुमा का बयान होगा क़यामत तक, ईदैन की तकरीरें होंगी क़यामत तक। ये चीजें जरूरी हैं, होती रहेंगी। जिसके दिल में अल्लाह मोहब्बत डालेगा, उसको दीन की तरफ माइल होगा। जो मर चुका है, जिसका सीना, जिसको जहन्नमी बनना है, तबाह बर्बाद होना है, उसके सामने चाहे 1000 चीजें खोल के रख दी जाए, उसके सीने पे असर होने वाला नहीं है। जो जमीन बंजर, जो जमीन सड़ी हुई है, वो 1000 बारिश आसमान से हो, वहां से हरी फसल पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन जो जमीन जरखेज है, थोड़ा सा पानी पड़ा, लहलहाती ये फसल पैदा होती है, और फिर वह सारे लोगों को, देखने वालों को खुश कर देती है वो फसलें। तो यह नसीहत पे सीने, नसीहत का पानी सीने पर पड़ता है। जो सीना सरखेज है, उसके हाथ पांव से अच्छे काम का ज़हूर सुदूर होता है। और जो सीना मर चुका है, तो फिर उसको अच्छी मजलिसों में, मस्जिदों में, खानकाहों में, काबा के पास, गुंबद खतरा के पास भी सुकून नहीं मिलता है। वो जाता भी हर जगह इंजॉय करने के लिए जाता है। इखलास से खाली सीना, मरा हुआ सीना है। इसलिए ये तकरीर तो बंद नहीं होगी। अलबत्ता एक आदमी आए, चाहे 1 लाख आदमी आए, ये प्रयास क़यामत तक रहेगा, अमरे बिल मारूफ किया जाता रहेगा। किसी की गर्दन में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न नबी के गुलाम उलमा पे फर्ज है। नबी भी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उन्हीं हजारों में से 1-2 खींच करके आते थे, कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होते थे। और यही पैगाम नबी के गुलाम उलमा पे भी फर्ज है। लोगों तक दीन की बातें पहुंचाते रहो, अपने अपने अंदाज से समझा बुझा करके, कुरान सुना के, हदीस सुना के, एहसन अंदाज में बताते रहो। तेरा काम बताना है, बाकी दिल का बदलना ये अल्लाह का काम है। ये जलसा प्रयास है, ये मदरसा प्रयास है, ये खुतबा प्रयास है, ये अमर बिल मारूफ एक प्रयास, यानी एक कोशिश है कि लोग बात मान जाएं। बाकी लोग माने या ना माने वो जाने। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में एक प्रयास किया था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, ये 22,000 की फौज सामने है। उसके कमांडर के सामने इमाम हुसैन ने एक तकरीर की थी, ऐ लोगों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारी जान के क्यों दुश्मन बन गए हो? तुमने हमको 150 से ज्यादा खतूत लिखा था, तो तेरे खत लिखने के बाद, मैं तेरे बुलाने के बाद आया, और तुम आज मेरी जान के दुश्मन बन गए। तुमने चारों तरफ तलवार और तीर के पहरे तुमने बैठा दिए।
आखिर क्या है तेरा मकसद, तुमने क्या मैं आया हूँ, मैं तेरे बुलाने से आया हूँ। अब अगर तुझको मेरा बुलाना पसंद नहीं है, मेरा आना पसंद नहीं है, मुझको वापस मदीना जाने दे, ताकि मैं मदीना जा करके अपना चैन जिंदगी के दिन गुजार लूं। अगर ये तुमको पसंद नहीं है तो मुझको यहाँ से सीधे यजीद के पास जाने दे दमिश्क, ताकि मैं यजीद से बैठ करके बात मसले का हल निकालूं, मैं उनसे गुफ्तगू करूं, मैं अपनी बात बताऊं। और फिर अगर ये भी पसंद नहीं है, मुझे किसी इस्लामी मुल्क की तरफ जाने दे, यानी उन इलाकों की तरफ जहां मुसलमान रहते हैं, वहां जाऊं, मैं दिन की तबलीग करूं, इस्लाम की तबलीग करता हुआ मैं अपनी जिंदगी के दिन गुजार दूं। उनका सीना मर चुका था सामने वाले का, चूंकि यजीद ने इतने इनाम के लालच दिया था। उन लोगों ने किसी को कहा था कि अमर इब्न साद रय की गवर्नरी तुझको दे दूंगा अगर तुमने हुसैन की मुहिम को तुमने सर किया। अब अब्दुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा का गवर्नर पहले था, कूफा का एडिशनल गवर्नर उसको बना दिया और कहा तू हमेशा के लिए दोनों बसरा कूफा का गवर्नर रहेगा अगर तुमने इस मुहिम को सर किया। अमर इब्न साद, शिमर मरदूद, कुली बिन यजीद, सनान इब्न अरस, ये जो बड़े किरदार हैं यजीदियों के, ये सब के सब पक्के दुनियादार, लालची, हरीस। इसलिए सच्चा हुसैनी वो इस दुनिया में मकान नहीं बनाना चाहता, इसी मकान की तलब ने इन जन्नती बाप के जहन्नमी बेटों को इस जहन्नमी बनाया। वो कौन लोग थे? अमर इब्न साद, साद इब्न वक़ास जन्नती बाप का बेटा था जो जहन्नमी हो गया। यजीद जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा। हजरत अमीर मुआविया जन्नती हैं, चूंकि वो सहाबी हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं, अल्लाह ने वादा कर लिया है। सहाबा कराम से कोई भूल चूक अगर हुई कभी, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया, सब जन्नती है। सहाबा कराम को न गाली देना है, न उसकी खता को पकड़ना है, खता इस्तिहादी समझकर उसकी खता को भी नेकी तस्वुर करना है। इसलिए अमीर मुआविया जन्नती, उनका बेटा यजीद जहन्नमी। साद इब्न वक़ास जन्नती, उसका बेटा अमर इब्न साद जहन्नमी। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनके बाप सहाबी, जिनके बाप ताबई, उन नेक लोगों के जहन्नमी बेटे हुसैन के इर्द गिर्द तलवार चमकाने लगे। कहा कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, यजीद की बैअत कीजिए, यजीद का समर्थन कर दीजिए, उसकी हिमायत कीजिए। हुसैन आजम ने कहा ये तो बेजा मुतालबा है, ये गलत मुतालबा है, ये तो मुस्तफा के बेटे से नहीं होगा। हुसैन आजम ने समझाया कि देख मैं हूं कौन, इस रुए जमीन पर मेरे अलावा कोई मुस्तफा का हकीकी नवासा नहीं मौजूद है। मैं वही हुसैन हूं जिसके बारे में जिस नबी का कलमा तुम पढ़ता है, उस नबी ने कहा था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना। ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। मैं जन्नती जी नहीं, जन्नती नौजवान का सरदार हूं। ये हमारे पैगंबर, हमारे नाना तेरे पैगंबर जिसका कलमा तुम पढ़ता है, उस पैगंबर ने कहा है। तो अब तू किसके खिलाफ तू जंग छेड़ रहा है, किसके खिलाफ तू तलवार चमका रहा है, किसकी गर्दन काटने के लिए अपने बहादुरों, अपने पहलवानों को तू सामने ले आया है? किसके खिलाफ? कलमा पढ़ते हो, नबी के नवासे के खिलाफ तुमने तीर और तलवार का एक दीवार तुमने खड़ी कर दी है। मेरा हक पहचानो, नाना जान को क्या मुंह दिखलाओगे? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसकी शफाअत उसको कैसे मिलेगी? जिनके घर वालों को उजाड़ने का प्लान बनाते हो, जिनकी औरतों को कैदी बनाने का प्लान बनाते हो, उनकी शफाअत के की उम्मीद तुम करते हो, कैसे करते हो? उस तकरीर को सुनने के बाद जो साहिब ज़मीर थे उनका दिल हिल गया। जनाबे हुर यजीद की फौज में था, उन्होंने वहां से लपक इमाम हुसैन के पास आके अपनी गलती की माफी मांगी, फिर हुसैन के साथ दिया और जब तक शहीद नहीं हो गए वो अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरे। ये जो खुशकिस्मत लोग थे वहां से चल के इधर आ गए, मगर बदनसीब जिसके दिमाग पे दुनिया की हवस थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हुकूमत करना, सरदारी करना, वो तबाह और बर्बाद हो गए। एक कौम मुस्लिम, इमाम हुसैन मदीना में थे, मदीने में यजीद का कासिद पहुंचा और कहा कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, यजीद खलीफा बन गया है और आप उनकी बैअत कर लें। इमाम हुसैन के सामने दो ऑप्शन था, एक यजीद को मान लेना, चलो तुम जानो, तुम शराबी हो, पापी हो, बेनमाजी हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन हमने तुमको मान लिया इसी शर्त पर कि तू हमें मदीने का गवर्नर बना दे, हर महीने 4 लाख रुपए महीना तनख्वाह मेरी मुकर्रर कर दे। यजीद कूद के दे देता, चूंकि यजीद चाहता यही था कि हुसैन समर्थन देते, चूंकि उनको डर था कि बज़ाहिर सत्ता
پہ قبضہ ہمارا ہے، چونکہ یزید نے زبردستی سطح کو چھینا۔ صدیق اکبر سرکار کے وصال کے بعد مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے، صدیق اکبر کے وصال کے بعد عمر فاروق مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی عمر فاروق کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مولا علی مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ بنے، حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن 40,000 عرب کی رائے سے خلیفہ بنے۔ یہ خلافت راشدہ ہے جو مسلمانوں کی رائے سے بنے۔ اب جب حضرت امیر معاویہ اپنی فوج لے کے آگے بڑھے، ادھر سے امام حسن آگے بڑھے، چونکہ امام حسن مسلمانوں کے ذریعہ چنے ہوئے خلیفہ ہیں، اور حضور نے کہا تھا کہ میرے وصال کے بعد میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اور امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت لے کر پورا 30 سال ہو جاتا ہے۔ اب 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بادشاہت ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کے آ گئے، ادھر سے امام حسن کے قریب تھا کہ دونوں فوج ٹکرا جاتی اور پھر لاکھوں مسلمان شہید ہو جاتے، مگر امام حسن مصطفیٰ کا نواسا، جس کے منہ میں مصطفیٰ نے لعاب دہن ڈالا تھا، جن کے لیے حضور نے سجدہ دراز کیا تھا، جن کے لیے حضور نے کاندھے پہ جن کو سوار کیا تھا، یہ دونوں نواسا مصطفیٰ کا، جس کو اس کی جوانی لاجواب، جن کا بچپن لاجواب، اور جن کی زندگی کے آخری لمحات لاجواب، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک مصطفیٰ کے صفات کا جو مظہر تھا وہ حسن اور حسین۔ صرف ہم شہادت کو جانتے ہیں، ان کی جوانی کے دنوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کی پاک دامنی کو نہیں جانتے ہیں۔ 55 سال کی عمر میں 25 حج امام حسن اور حسین نے پیدل چل کے کیا ہے عرفات، 400 کلومیٹر دور پیدل چل کر جانا، پھر پیدل چل کر آنا۔ اعلیٰ قسم کا گھوڑا موجود ہوتا تھا، لیکن آپ پیدل حج کو جاتے تھے، چونکہ حدیث میں آیا ہے جس کے پاؤں میں دھول لگی اللہ کی راہ میں، جہاں جہاں گرد لگے گی وہاں وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ امام حسن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں 400 کلومیٹر، آج سے 1350 سال پہلے کٹیلی سنگلا پتھریلی راہوں سے پاؤں زخمی ہو جاتے، پاؤں متورم ہو جاتے۔ آپ کے غلام کہتے حضور گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، مگر آپ سوار ہوتے نہیں تھے، تھوڑا ریسٹ لیتے پھر چلے جاتے۔ اتنا بڑا حاجی دنیا میں کوئی ہوگا جو پیدل چل کے 25 حج کیا ہوگا؟ یہ امام حسن نے کیا ہے، یہ امام حسین نے کیا ہے۔ امام حسن اور حسین عمر فاروق کی فوج میں تھے، عثمان غنی کی فوج میں تھے، حضرت مولا علی کی فوج میں تھے۔ یہ وہ تھے جن کی ساری زندگی عبادت، سجدے اور جہاد سے عبارت ہے۔ حضرت امیر معاویہ جب آئے تو امام حسن نے سوچا چونکہ میں حق پر ہوں، 40,000 فوج ہے، وہ جان ہتھیلی پہ لیے ہوا ہے کہ آپ میرے امیر ہیں، ان لوگوں نے مجھ کو میرے باپ کی شہادت کے بعد خلیفہ چنا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی فوج سامنے آ گئی ہے، اگر ہم ان سے لڑ گئے کئی ہزار مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ امام حسن نے بڑی قربانی دی، یا تو امیر معاویہ مان جاتے، وہ امام حسن کو خلافت دے دیتے کہ ٹھیک ہے آپ ہی رہے، ہم تو گورنر تھے اور آپ اب باتاز خلیفہ بن جائیں، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر یہ پیشکش نہیں کی۔ تو امام حسن اگر ضد پر اڑے رہتے اور یہ 40,000 لوگ کہتے تھے نہیں ماننا ہے، ہم لوگ حق پر ہیں، ہم اس سے لڑیں گے، مگر امام حسن نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر مسلمانوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے انہوں نے پہل کر کے کہا ٹھیک ہے میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور آپ کو میں خلافت دیتا ہوں۔ 3 شرطوں کے ساتھ امیر معاویہ کو امام حسن نے خلافت دے دی۔ کرسی کوئی نہیں دیتا ہے، امام حسین نے جان کربلا میں دی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کی، بھی بہت بڑی قربانی ہے جو سب سے بڑی قربانی ہے، لیکن امام حسن کی قربانی بھی کوئی کم قربانی نہیں ہے، چونکہ بندہ جان دے دیتا ہے مگر کرسی نہیں دیتا ہے، آدمی گردن جان دے دیتا ہے مگر ستہ نہیں چھوڑتا ہے۔ امام حسن بڑے بھائی نے ستہ کی قربانی کی ہے، کرسی کی قربانی کی ہے، مسلمانوں کو کئی لاکھ مسلمانوں کو کٹنے مرنے سے بچایا ہے، اس لیے امام حسن وہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ بھی شہید اعظم ہے جنہوں نے فقیری کی زندگی گزارنا منظور کر لیا، مسلمانوں کا کٹوانا منظور نہیں کیا۔ امیر معاویہ کو خلافت دے دی، آپ پھر وہاں سے مدینہ آ گئے،
عام مسلمانوں کی طرح زاہدانہ زندگی آپ نے گزارنے شروع کی. 20 سال تک امیر معاویہ بحیثیت خلیفہ رہے اور اس سے پہلے 20 سال تک وہ بحیثیت گورنر تھے. 40 سالہ خدمات امیر معاویہ یزید کے باپ کی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. اس 20 سال میں جو لوگ کہتے امام حسین کو سطح کے لیے گئے تھے, کرسی کے لیے گئے تھے, ان کو کہا جائے کہ جب امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے, امام حسن نے ان کو خلافت دے دی, وہ 20 سال تک اسلام کی خدمت کرتے رہے. اس درمیان میں کبھی تم یہ بتا دے کہ امام حسین اپنے ماننے والوں کو لے کر امیر معاویہ کے پاس گئے کہ خلافت تو میرا حق ہے, میرے بڑے بھائی نے آپ کو دیا تھا, اب وہ خلافت مجھ کو لوٹا دیجئے, میں بادشاہت کروں گا. 20 سال چھوٹا پیریڈ نہیں ہوتا ہے, 20 سال ایک لمبا پیریڈ ہے. ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین سطح کے لیے دمشق گئے ہوں, سطح کے لیے 40,000 کی فوج جمع کر کے ان سے لڑنے گئے ہوں. ایک بار بھی ایسا تاریخ میں نہیں آتا ہے. امام حسین کرسی کے شوق میں امیر معاویہ سے جنگ کرنے گئے نہیں. جب امیر معاویہ کا وصال ہو گیا, وصال ہونے کے بعد اس کرسی پر, جس کرسی پر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو سپورٹ کیا تھا, اس کرسی پر یزید جیسا فاسق, آوارہ خیال, آزاد خیال آدمی قبضہ کر لیا. مسلمانوں کی رائے نہیں لی کہ میرا باپ مر گیا, اب مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا. مسلمانوں کی رائے کے بغیر فوج کا چوری چھپے چند لوگوں سے اپنی بیعت لے کر فوج کے سہارے زبردستی چاہا کہ سب سے میں اپنی بیعت لے لوں, تو کمزور قسم کے لوگوں نے تو بیعت کر لیا. مگر حسین جیسے امام کے پاس ان کا قاصد آیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں, کہا میں یزید کی بیعت چوری چھپے کر لوں, نہیں ہوگا. یزید آوارہ تو پہلے سے تھا, مگر باپ نے اسی لیے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا تاکہ کم سے کم جب ذمہ داری آئے گی تو نیک بن جائے گا. مگر بادشاہ بننے کے بعد یزید بے لگام ہو گیا, شراب پینا اس کی عادت بن گئی, نمازیں چھوڑنا اس کی عادت بن گئی. تو حسین اگر سمرتھن کر دیتے اس بے نمازی شرابی فاسق کو تو قیامت تک کے لیے اسلام کا سسٹم چرمرا جاتا, مسلمان سہم سے جاتے, حق بولنے والا کوئی نہیں رہتا, نماز کا سسٹم گڑبڑا جاتا, محرمات سے نکاحوں کا سسٹم گڑبڑا جاتا. یہ جو اسلام ایک گائیڈ لائن سے چل رہا تھا, اللہ کے قانون سے چل رہا تھا, مصطفیٰ کے ضابطے سے چل رہا تھا, اس میں پہلا رخنہ اندازی کرنے والا خبیث مردود وہ یزید تھا. اب حسین اعظم اگر سپورٹ کر دیتے تو پھر قیامت تک اسلام کی کشتی کا آنا یہ ذرا مشکل ہو جاتا. اس لیے حسین اڑ گئے. اب حسین کے سامنے دو آپشن تھا, یا تو یزید کی بیعت کر لینا, وہ چاہے زنا کرے, شراب پی, ہم کو مطلب ہی مجھ کو 2 لاکھ کا مہینہ دو, ہم آرام سے مدینے میں کھائیں گے, بال بچوں کے ساتھ رہیں گے, مسجد نبی میں نماز پڑھائیں گے, یہاں کا گورنر بن کے رہیں گے اور آرام سے 55 سال میں مریں گے, ماں کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہو جائیں گے, اس کے بعد جنتی نوجوان کے سردار تو ہم ہیں. یہ تھا اپنا سیلف لگزریس لائف گزارنے کا طریقہ. ایک آپشن یہ تھا, وہ گورنر بن جاتے, یزید کو سمرتھن کر دیتے, مدینے میں آرام سے ہاتھ چومنے والے, پیر چومنے والے آپ کے غلاموں کی تعداد تھی, آرام سے بال بچوں میں رہتے, کھاتے پیتے مر جاتے. اس میں اپنا آرام تو تھا, مگر اس مصطفیٰ کے پیار کا کیا ہوگا جس مصطفیٰ نے حسین کے منہ میں لعاب دہن ڈالا تھا, جن کو اپنے کاندھے پہ سوار کیا تھا کہ آج حسین کو کاندھے پہ ڈھوتا ہوں, کل جب میری امت کا بوجھ حسین کے کاندھے پہ آئے گا تو حسین اس محبت کا قرض چکائے گا. ماں کے لمبے سجدوں کا کیا ہوگا, مولا علی کی تربیت کا کیا ہوگا. اب وقت آ چکا تھا جس وقت حق کی حمایت کی خاطر مصیبتیں اٹھانے کی گھڑی آ گئی تھی. ایک آپشن تھا آرام سے مدینے میں رہنا, اور دوسرا آپشن تھا کہ ڈٹ جانا کہ نہیں یزید کو سپورٹ نہیں کریں گے, اس راستے میں قتل ہے, اس راستے میں بھوک ہے, اس راستے میں پیاس ہے, اس راستے میں بال بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے. حسین نے کہا یہ راستہ دوسرا پہلے کی مصیبت کا ہے, سب مصیبت کا ہے, پیاس کا ہے, بھوک کا ہے, مگر اس راستے پہ چل کے میں مصطفیٰ کو منہ دکھا پاؤں گا, میں اپنی ماں کو
چہرہ دکھا پاؤں گا کہ لال تو نے دودھ کا کیا قرضہ ادا کیا، امت گمراہ ہوتی رہی اور تو مدینے میں آرام سے ہاتھ پاؤں چوموا کے آرام دی زندگی تو گزارتا رہا، تم قتل کیوں نہ ہو گئے، تم نے ڈٹ کیوں نہیں گئے، مر جاتے مگر ظالم کا سمرتھن نہیں کرنا تھا۔ اگر ماں سوال کرے گی قیامت میں تو کیا جواب دے گا حسین؟ ماں کی شفقت کا لاج رکھنا تھا، باپ کے پیار کا لاج رکھنا تھا، اور خود جو انہوں نے مصطفیٰ کی تربیت میں رہ کے سیکھا تھا۔ یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے، آج ہے کل ختم۔ یہ دنیا ایک آگ کی چنگاری ہے جو بھڑکی اور ختم ہو گئی۔ چاہے میں ہزار آرام سے جیوں پھر بھی تو مرنا ہے، تو مرنا ہے ڈرپوک بن کے کیوں مرنا ہے، حق کی خاطر مرنا ہے۔ ایک طرف دنیا اور ایک طرف آخرت، ایک طرف اپنا فائدہ، ایک طرف قیامت تک کی امت کا فائدہ۔ اپنا فائدہ ترک کیا حسین نے، امت کے فائدے کی خاطر میدان میں نکل گئے۔ مدینے کی آرام بھری زندگی کو حسین نے ترک کیا اور مصیبت والی زندگی کو اختیار کیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک مزاج دیا، جب دین بچانا مشکل ہو جائے اس وقت میں تمہیں دین بچانے کے لیے گردن جائے حسین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے حق کی رسی کو مت تیاگنا، حق کو کبھی ہاتھ سے جانے مت دینا، کسی ظالم کے سامنے جھک کر کے اس کے ظلم کو تسلیم مت کر لینا۔ تو اب مارے گا اور کیا کرے گا، مگر تیرا سپورٹ اس کو اور جری بنا دے گا، تیرے سپورٹ سے دین اور حق قتل میں پڑ جائے گا۔ تو حسین نے اپنی زندگی سے بتایا جب دنیا اور آخرت دونوں آپس میں ٹکرا جائے تو آخرت کو گلے لگانا، دنیا کو تیاگ دینا۔ جب حق اور باطل دونوں ٹکرا جائے، باطل کو تیاگ دینا، حق کو پسند کر لینا۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس اگر قتل کی راہوں سے گزرنا پڑے تو موجودہ آرام دہ زندگی کو ترک کر کے اس مصیبت کی زندگی کو چن لینا، چونکہ اس مصیبت کے بعد آرام ہی آرام ہے، اس مصیبت کے بعد جنت ہی جنت ہے۔ تو حسین نے اس آپشن کو قبول کیا، آخرت کا راستہ، حق کا راستہ، صداقت کا راستہ، بھوک اور پیاس تکلیف کا راستہ چن لیا۔ اس لیے حسین مدینے سے نکل کے مکہ گئے، مکہ سے نکل کے کربلا گئے۔ اب دیکھا سامنے 22,000 کی فوج، آپ نے سمجھانے کی کوشش کی مگر ظالموں نے نہیں مانا۔ حسین اعظم نے حق بیان کیا، حجت تمام کر دی، تاکہ یہ مت بولنا کہ کل حسین نے مجھ کو نہیں بتایا کہ سچائی کیا ہے اور میں کیا ہوں، میں بے خبری میں یزید کا ساتھ دیا۔ اس لیے حسین اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں، حق بتانے کے لیے خطبہ دیا تھا۔ اب وہاں یزید کے سپاہی ہرکارے اسی بات پہ بسیط اور مصر تھے کہ آپ یزید کو ہاتھ دے دیں، سمرتھن دے دیں، مگر حسین اعظم نے کہا یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جب چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، دانا پانی بند کر دیا، جب بچے بھوکے پیاسے رہنے لگے، یہاں تک کہ ان ظالموں نے تب انہوں نے زور ڈالا بس اب جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ وہاں جنگ کرنے حسین گئے ہی نہیں تھے، جنگ کرنے جاتے تو دودھ پیتے علی اصغر کو کیوں لے کے جاتے، اگر جنگ کرنا ہوتا تو عورتوں کو لے کے کیوں جاتے، جب جنگ کرنا ہوتا کہ بیمار بچوں کو لے کے کیوں جاتے، اگر جنگ کرنے کے لیے حسین جاتے تو مدینہ سے نوجوانوں کی ٹیم تیار کر کے جاتے، 1000 2000 5000 نوجوانوں کو لے کے جاتے، چلو لڑنا ہے یزید کی فوج سے۔ یہاں تو امت مسلمہ کو تباہی سے بچانے کے لیے جو ان لوگوں نے خط لکھا تھا کہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں یزید کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں، یزید بے نمازی ہے، شرابی ہے، آزاد خیال ہے، میں اس کو اپنا حاکم نہیں مانتا ہوں۔ آپ آئیے، میری رہنمائی کیجئے، میری رہبری کیجئے، میری امامت کیجئے، میری قیادت کیجئے۔ اگر آج آپ نے میری قیادت کے لیے مدینہ سے چل کے آپ یہاں نہیں آئے تو کل میں قیامت کے دن کہوں گا کہ دنیا میں ہمارا سہارا تنہا حسین تھا، ہم نے اسے آواز دی کہ میرے دین میرے ایمان کو بچائیے، مگر حسین جان کے ڈر سے مدینے میں رہ گئے، یہاں نہیں آئے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ حسین اعظم نے تصدیق کی خاطر مسلم بن عقیل کو بھیجا، مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، وہاں سے خط لکھا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، خط ملتے ہی فوری آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیے۔ مگر جیسے ہی خط پہنچا امام حسین کے پاس اور اپنے قافلے والوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے، ادھر راستے میں خبر ملی کہ ظالموں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ ان کے دو ساتھی جو راستہ بتانے کے لیے گئے تھے وہ شدت پیاس کی وجہ سے راستے ہی میں وہ شہید ہو گئے، یعنی حالات وہاں کا منظرنامہ بدل
بدل چکا ہے. امام علی مقام وہاں سے لوٹ جاتے مگر آپ دینی خودداری اور حمیت نے لوٹنے نہیں دیا کہ مسلم بن عقیل میرا قاصد تھا, میرے قاصد کو ان لوگوں نے ذبح کر دیا, اب تو ہمارے لیے ان سے لڑنا جائز ہو گیا, اس خون کا بدلہ لینا جائز ہو گیا. اس لیے آپ وہاں سے میدان کربلا گئے. جب وہاں گئے تو سامنے سے حالات پیدا ہو گئے. وہ جو کہانی ہے کہ یہ آیا, وہ اچھلا, وہ کودا, یہ آگے گیا, وہ آگے گیا, ایسا ہوا ویسا ہوا, ان رافضیوں شیعوں نے بہت کچھ نمک مرچ لگا لگا کر کے اس کہانی کو رنگین بنانے کے لیے, فلمی افسانہ بنانے کے لیے ایسا کیا. امام علی مقام نے حق و صداقت کی بات رکھی, ظالموں نے نہیں مانا. اب وہاں جنگ چھڑ گئی, دو فکری جنگ. ایک وہی فکر تھی حسین ہاتھ کیسے نہیں دے گا, جب مصیبت میں پڑے گا تو دے گا, بھوکا رہے گا تو دے گا, پیاسا رہے گا تو دے گا, بچے مریں گے تو دے گا. حسین نے کہا ٹھیک ہے آزما لے. اللہ رب العزت نے کیا کہا, میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا, مال کی کمی دے کر, بھوک دے کر, اولاد کی کمی دے کر, جان لے کر, اگر تم نے صبر کیا تو تجھ پر رحمتوں کی بوچھار ہے, تو ہی ہدایت یافتہ ہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ اے ایمان والو, جب مصیبت آ جائے نماز سے مدد چاہنا, صبر سے مدد چاہنا. یہاں ہے نماز سے مدد, صبر سے مدد. اور ہم مدد کیا چاہ رہے ہیں صاحب, کافروں سے مدد, مشرکوں سے مدد, غونڈوں سے مدد, ڈکیتوں سے مدد. یہ ہمارا حال ہو گیا کہ ڈکیتوں سے دوستی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ سنکٹ کی گھڑی میں کام آئے. دوستی متقی سے نہیں ہے, دوستی ڈکیتوں سے ہے, چوروں سے ہے. سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ نماز سے مدد مانگ. جب مصیبت آ جائے وضو کر, نماز کے لیے کھڑا ہو جا. جب مصیبت آئے صبر کر, صبر کا پتھر سینے پہ رکھ لے, خاموش ہو جا, اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہ جا. بچہ مرا خاموش رہا, دولت گھٹی خاموش رہا, خوف کا ماحول پیدا ہو خاموش رہا. صبر میں بڑی طاقت ہے. اللہ کہتا ہے صبر سے مدد مانگ, نماز کے ذریعے مدد مانگ. اور ہم تجھے آزمائیں گے دنیا میں, جب تم کو خرموں سال کی جنت دیں گے, جو سونے چاندی کا مکان دیں گے, جہاں سدا تو زندہ رہے گا, موت ہی نہیں آئے گی. دنیا کا 100 سال 1 منٹ, وہاں تجھ کو مہا 700 سال رہنا ہے. جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی وہاں صرف عیش ہی عیش ہے. وہاں دودھ کی نہر ہے, شرابن طہورا کی نہر ہے, وہاں اسلم مصطفیٰ کی نہر ہے. 70 بیویاں تیرے نکاح میں رہیں گی. جہاں کوئی دکھ کا سایہ نہ ہوگا, جوانی ہوگی, بیوی ہوگی, وہاں کوئی روزہ رکھنے کی مصیبت نہ ہوگی. اصل میں عیش تو آخرت کا ہے. جب اتنا بڑا عیش تیرے لیے میں نے مقرر کر دیا ہے تو دنیا میں تو تھوڑا ٹیسٹ لوں گا, آزماؤں گا تمہیں, خوف کے ماحول میں آزماؤں گا, تمہیں جان کی کمی دے کے آزماؤں گا. کربلا میں بھوک بھی جمع ہے, کربلا میں اولاد کی زندگی جاری وہ بھی جمع ہے, کربلا میں خوف بھی جمع ہے. تو جو جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ ساری باتیں کربلا میں جمع ہے. پردیس چٹکل میدان, سامنے رشتہ دار ہے وہ یزید کے خاندان والے, کوئی دور کے آگے جانے کے بعد قبیلہ قریش کے ہی لوگ تھے. حضرت مولا علی کا سالہ وہاں موجود تھا, یعنی ایسے رشتہ دار بھی تھے اور وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے تھے. آگے چل کے ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. مذکور سے کی حوث نے ان سبوں کو آخرت کے تعلق سے ان لوگوں کو اندھا بنا دیا. دنیا کا عیش ان لوگوں کو چھا گیا, اسی لیے آخرت سے ٹکرا گئے, حق سے ٹکرا گئے. امام علی مقام نے کہا ٹھیک ہے تم کو جو کرنا ہے کرو, اگر تم نے نہیں بلایا ہے, اگر مجھ کو جانے بھی نہیں دے رہا ہے, اب تیرے جی میں جو آتا ہے تو کر لے. ان لوگوں نے 22,000 کی تلوار جمع کر دی تھی, تیروں کی بارش کر دی. حسین کٹیں گے جھک جائیں گے, ان کا بیٹا کٹے گا جھک جائیں گے. میں حسین کی عظمت کو سلام. بھانجا قاسم شہید ہوا, آپ 1 انچ پیچھے نہ ہٹے. جوان علی اکبر شہید ہو گئے, 1 انچ پیچھے نہ ہٹے. دودھ پیتے علی اصغر کو ظالموں نے تیر مار کے شہید کیا, پر حسین نہ روئے نہ گھبرائے. خواتین کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ سکینہ نے پاؤں پکڑ لیا, وہ رونے لگی, بابا مت جاؤ, یہ سب کہہ کے اہل بیت اطہار کی توہین مت کرو. اہل بیت اطہار ہمت والے لوگ ہیں, حوصلہ والے لوگ ہیں, مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صبر کرنے والے لوگ ہیں. یہ گھبرانے والے نہیں ہیں, یا اونٹ کا پاؤں پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں, یا رونے والے لوگ نہیں ہیں, یا ہائے بابا ہائے نانا کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ جانتے تھے کہ میں مصیبت میں گھرا ہوں, اب ایک راستہ ہے صبر. امام حسین نے ایک نماز نہیں ترک کی. جب سے آپ مدینہ سے چلے, سفر میں نماز پڑھتے رہے, تہجد پڑھتے رہے,
مکہ میں ہے, مکہ سے چلے, راستے بھر نماز پڑھے. اب کربلا میں جس دن سے قیام آپ کا رہا, ایک نماز آپ نے نہیں چھوڑی. نماز کے لیے وضو بھی فرات کے پانی سے کرتے رہے, یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں آیا ہے, بھلے ہی پانی کی قلت تھی خیمے میں, لیکن اس قلت کے باوجود خیمے میں پانی تھا. اور امام حسین 10ویں تاریخ کو میدان جنگ میں جانے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا, آپ نے جوڑے پہنے, زبردست خوشبو آپ نے لگائی, آپ نے امامہ باندھا, ہاتھ میں تلوار لی, تب ظالموں کی طرف آپ نکلے. یعنی یہ ویروں کی کہانی ہے, یہ بہادروں کی کہانی ہے, یہ حق کی خاطر جان دینے والوں کی کہانی ہے. مصطفیٰ کا کنبہ کبھی کبھی باطل سے ڈرا نہیں ہے, ان سے دبا نہیں ہے, ان کی حمایت نہیں کیا ہے. ان کی عورتیں لاجواب, ان کے بچے لاجواب, ان کے بوڑھے لاجواب, ان کے بیمار لاجواب. بہت سارے لوگ نمک مرچ لگا کے خود رونا, دوسروں کو رولانے کی کہانی کربلا کی کہانی بنا دیا. یہ اہل بیت اطہار پہ الزام ہے کہ وہ رو رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں اور تحقش کھا کے گر رہی ہیں. نہیں نہیں, وہ تو ہمتوں کا پہاڑ تھے وہ لوگ, ان کے سینے پہ صبر کی چٹان رکھے ہوئے تھے. ان مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صابرین کی جماعت کے امام تھے وہ لوگ. حسین اعظم میدان میں آئے تو وہاں جنگ کیا ہو رہی ہے نہیں مانوں گا. یزید نے کیا بولا, سب کچھ میں تیرا برباد کر دوں گا مگر تجھ کو ماننا ہوگا. حسین نے کہا میں سب کچھ لوٹا دوں گا, نہیں مانوں گا. جنگ یہی تھی, ہاتھ لے کے رہوں گا اور ہاتھ نہیں دوں گا. بالآخر کیا ہوا, حسین اعظم نے سجدے میں سر رکھا, سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد کیا اور پھر جان جانے آخری کے حوالے کر دی. ساری دنیا نے دیکھا یزید حسین کا ہاتھ لینا چاہتا تھا مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. نہ یزید کا وہ ستم رہا, نہ وہ ظلم ابن زیاد کا, جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. حسین جیت گئے, حسین کا خاندان جیت گیا, حسین کا کنبہ جیت گیا. مصطفیٰ کے چہرے پہ خوشی آئی ہوگی کہ میرا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو گیا. فاطمہ الزہرا مچل رہی ہوں گی کہ میرا حسین جس کا پاؤں مصیبتوں کے انبار پہ لغزش جس پاؤں میں نہیں آئی, مولا علی کے چاکا چہرہ وہ خوشی سے دمک گیا ہوگا کہ میرا لال امتحان میں کامیاب ہو کر اپنا ناجان کے پاس حاضر ہو گیا. کربلا کی کہانی یہی ہے, باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی. یہ اعلان کر رہی ہے آج بھی تربت حسین کی, باطل کے سامنے سینہ سفر رہو, یہ تم سے کہہ رہی ہے محبت حسین کی. حسین اعظم کا سچا پیار ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سانپ کا بھی منہ چومنا اور سپیرا کا بھی منہ چومنا یہ منافقت ہے, یزیدیت ہے, یہ حسینیت نہیں ہے. حق کو تھامے رکھنا, آخر دم تک حق کا ساتھ دینا, یہ حسینیت ہے. صبح ظالم کے پاس, شام اس کے پاس, صبح اس پارٹی میں, شام اس پارٹی میں, منافقوں کی طرح دل کمزور کر کے ظالم کے پاس بھی رہنا, مظلوم کے پاس بھی جانا. اس سماج میں جو منافقت بڑھ گئی, جو بداخلاقی بڑھ گئی, لوگوں کا ضمیر جو مر چکا ہے, ایسے وقت میں حسین پہلے سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہو گئے ہیں. ان کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہو گئی ہے. حسین نے حالت سفر میں سجدہ نہ چھوڑا, تلواروں کے ہجوم میں نہیں چھوڑا. تو 10 تاریخ کو تازیہ نہ نکال کر, تماشا نہ کر کے, ڈی جے نہ بچا کے, نمازیں پڑھ کر وعدہ کرنا چاہیے کہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا امام تلواروں کے ہجوم میں بھی نماز نہیں چھوڑا, میں کنڈیشن میں مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں, میں آرام کے ماحول میں نہیں پڑھتا ہوں. کیسا ہو حسین اپنے قسم کھاتا ہوں, وہ 10 تاریخ کو کہ مرتے دم تک اب نماز نہیں چھوڑوں گا. ایسی والی مسجد ہے, گھر میں امن کا ماحول ہے, ہمارے لیے جنگ کا ماحول نہیں ہے. جو جنگ کے ماحول میں سجدہ نہیں کرے گا اس وقت خوف کا ماحول تنگ کر دیا جائے گا. ہندوستان کے حالات جیسے ہیں سبوں کو معلوم ہے. اس ماحول میں ہمیں دھمکی ملتی ہے, انارسی کی دھمکی ملتی ہے ہمیں آزاد چھوڑنے کی. ایسے ماحول میں نہ لڑائی کی ضرورت ہے, نہ جھگڑے کی ضرورت ہے. حسین اعظم کے صبر کی خیرات کی ضرورت ہے, نہ سجدے کی ضرورت ہے, تلاوت کی ضرورت ہے, عبادت کی ضرورت ہے. جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا اور ایمان کی حالت میں ایمان بچا کے دنیا سے چلا جانا. سجدہ بڑھا دے, عبادت بڑھا دے, تلاوت بڑھا دے, کیونکہ بہت سارا ایسا موقع آتا ہے جہاں تلوار اور تیر کام نہیں کرتے, وہاں
दुआ काम कर जाती है, वहाँ सजदा काम कर जाता है, वहाँ तकवा काम कर जाता है, वहाँ बहादुरी काम कर जाती है। तो हुसैन आज़म से सच्ची मोहब्बत का यही सबसे बड़ा डिमांड है कि आदमी बन के जिंदा रहा जाए, मुनाफिक बन के नहीं, दोगला बन के नहीं, अभी अंदर कुछ बाहर कुछ। ये ज़िद्दियत है, जो दिल में रहे वही ज़बान पे रहे, जो अंदर रहे वही बाहर रहे। हक को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब तो किसी बातिल के सामने भिगियाने वाली मौत न मरे। यही मैदान करबला का पैगाम है। मैदान करबला का दूसरा जबरदस्त पैगाम अपने बाल बच्चों की जबरदस्त तरबियत करना है। इस बड़े काम के लिए मुस्तफा ने हुसैन को तैयार किया था। हुसैन के मुंह में एक बार सस्ते की खजूर चली गई, सरकार ने उंगली डालकर वहां से खजूर निकाल दिया और कहा ये औसाफुन्नास, ये लोगों के मैल कुचैल है, हमारे बच्चे मैल कुचैल नहीं खाते। पता ये चला कि हराम का माल अगर पेट में चला जाए, न तकवा करने में दिल लगेगा, न नमाज में दिल लगेगा। इसलिए मुसलमान हुसैन आज़म से मिस्र पैगाम लेकर गरीबी कबूल कर ले, हराम की मालदारी का पीछा छोड़ दे, वो हक की मिट्टी की दीवार कबूल कर ले, वो हराम के पुख्ते की दीवार में पाखाना कर दे। हलाल का एक टाका हराम के 50 करोड़ से बेहतर होता है, क्योंकि हराम का अंजाम तबाही है, बाल बच्चे के अखलाक की तबाही, आने वाली नस्ल की बर्बादी, उनकी तबाही। कोई हक बोलने वाला उसके खानदान में नहीं रहेगा। अगर लोगों ने हराम खाना, हराम से मकान बनाना अपनी जिंदगी का वतीरा बना लिया, इस बात को गिरा बांध रहे कि हलाल का एक टाका हराम के 50 करोड़ से बेहतर है। इस बात को गिरा बांध रहे कि हलाल की मिट्टी की दीवार हराम के सोने की दीवार से बेहतर है। इस बात को गिरा बांध रहे कि हलाल की साइकिल हराम की फॉर्च्यूनर से लाख गुना बेहतर है। इस बात को गिरा बांध रहे कि हराम की तिरजानी से बेहतर है वो हलाल की सूखी रोटी, जिसके खाने से सीना रोशन होता है, जिसके खाने से तकवा की तरफ दिमाग माइल होता है। यही पैगाम हुसैन है, यही पैगाम हसन है, यही अहले बैत का पैगाम है और यही कुरान पाक का पैगाम है। इससे हट के जो ड्रामा तमाशा हो रहा है, वो तमाशा तो हो सकता है, खेल तो हो सकता है, सच्चाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए हुजूर ने कहा दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। कुरान से भी नूर हासिल करना, पढ़ते रहना, समझते रहना, उस पर अमल करना और प्रैक्टिकल करके अहले बैत ने दिखा दिया है। कुरान ने कहा सब्र करो, अहले बैत ने सब्र करके दिखा दिया है। कुरान थ्योरी है, अहले बैत प्रैक्टिकल है। वो अहले बैत से मोहब्बत करना, हसन हुसैन से मोहब्बत करना, सैयदा फातिमा की सीरत से मोहब्बत करना, अपने बाल बच्चों के सामने उन कहानियों को दोहराना ताकि बाल बच्चे भी उसी की मोहब्बत में जीने लगे और मरने का प्लान बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खेल तमाशे से बचकर हुसैन आज़म की जिंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से भी दुआ भी मांगे कि ए अल्लाह उस नूर की खैरात हमको अता फरमा दे, जो दुआ आला हजरत ने की थी, सरकार की बारगाह में जो फरियाद आला हजरत ने की थी कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। हुसैन आज़म नूर है, उनसे नूर मांगे, दुआ में कहिए कि अल्लाह मुझे हुसैनी बना दे, मुझे हक पर रहने वाला बना दे, मेरे दिल से हराम की लालच मिटा दे, मेरे दिल से गुनाह करने की जो लालच है वो खत्म कर दे। इमाम हुसैन के वसीले से जो मांगी जाती है अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इमाम हुसैन के गुलामों में कबूल फरमाए, उनके गुलामों के साथ क़यामत में हश्र फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।